अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 30 ता 40 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ़त अता करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ी आमन या कौमी इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दाबि कौमि नूह व आद व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद व या कौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किम मिम्मा जाअकुम बिहि हत्ता इज़ा हलक कुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिक युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुम मुर्ताब। कज़ालिक युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुम मुर्ताब अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुर मक़्तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीना आमनू कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। वक़ाल फ़िरऔनु या हामान इब्न ली स्वरख़न लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब अस्समावाति फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा। वकज़ालिक ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूउ अमलिही वसुद्द अनिस्सबील
وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جس سے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک لانے والا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور فرعون بولا، اے حامان، میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک۔ کاہے کے راستے آسمانوں کے تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤں ہلاک ہونے ہی کو تھا۔ اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے، مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔ عزیز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ یعنی مصر میں تو ایسا کام نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے اور ان کے درپے ہونے سے، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے اور ہر ایک کو عذاب الہی نے ہلاک کیا، بغیر گناہ کے ان پر عذاب نہیں فرماتا، بغیر اقامت حجت کے ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کو یوم التناد یعنی پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس روز طرح طرح کی پکاریں مچی ہوں گی، ہر شخص اپنے سر گروہ کے ساتھ اور ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی۔ جنتی دوزخیوں کو اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے، سعادت و شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلاں سعید ہوا اب کبھی شقی نہ ہوگا، اور فلاں شقی ہوا اور فلاں شقی ہو گیا اب کبھی سعید نہ ہوگا۔ اور جس وقت موت ذبح کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی
کہ اے اہل جنت اب دوام ہے موت نہیں، اے اہل دوزخ دوام ہے موت نہیں، موقف حساب سے دوزخ کی طرف، یعنی اس کے عذاب سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل یہ بے دلیل بات تم نے، یعنی تمہارے پہلوں نے خود گھڑی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کرو اور انہیں جھٹلاؤ تو تم کفر پر قائم رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتے رہے اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لیے تم نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول ہی نہ بھیجے گا ان چیزوں میں جن پر روشن دلیلیں شاہد ہیں، انہیں جھٹلا کر کہ اس میں ہدایت قبول کرنے کا کوئی محل باقی نہیں رہتا، براہ جہل و فریب اپنے وزیر سے، یعنی موسیٰ میرے سوا اور خدا بتانے میں، اور یہ بات فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور فرعون اپنے آپ کو فریب کاری کے لیے معبود ٹھہراتا ہے۔ اس واقعے کا بیان سورۃ القصص میں گزر چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کے رسول کو جھٹلانا، یعنی شیطانوں نے وسوسے ڈال کر اس کی برائیاں اس کی نظر میں بھلی کر دکھائیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات کو باطل کرنے کے لیے اس نے اختیار کیا، یعنی تھوڑی مدت کے لیے ناپائیدار نفع ہے جس کو بقا نہیں، مراد یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی و جاویدانی، اور جاویدانی ہی بہتر، اس کے بعد نیک اور بد اعمال اور ان کے انجام بتائے، کیونکہ اعمال کی مقبولیت ایمان پر موقوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے خود دیکھیں اور آگے اس کو اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے اس پروگرام کو آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے ہر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔